اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. حضرت جی آج میں آپ کیا بتا رہے ہیں؟ آج انشاءاللہ العزیز ہمارا موضوع ہے نکاح کے فضائل اور مناقب. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. محترم سامعین اکرام، جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ نکاح یہ مسلمانوں کا ایک اسلامی بنیادی ایک اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے، اور جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات آئے، تمام کے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے نکاح کیے، اور یہ انبیاء کی سنت بھی ہے. نکاح بعض اوقات فرض ہوتا ہے، بعض اوقات واجب ہوتا ہے، بعض اوقات سنت ہوتا ہے، اور بعض اوقات نکاح کرنا مستحب ہوتا ہے، اور بعض اوقات نکاح نہ کرنا یہ بھی ہوتا ہے، مستحب ہوتا ہے. تو اس لیے نکاح کرنا فرض ہے اس وقت کہ جب انسان کو نکاح کی ضرورت پڑ جائے اور وہ گناہ کے اندر ملوث ہو سکتا ہو، اور اس صورت کے اندر سب سے پہلے نکاح کرنا فرض ہے. نکاح واجب یہ ہے کہ نکاح کے لیے تمام چیزیں اور تمام لوازمات موجود ہوں، عمر کے لحاظ سے، اسباب کے لحاظ سے. تو اس وقت اس کے اوپر نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے. اور نکاح سنت یہ ہے کہ یہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی سنت ہے، اور مسلمان آدمی کو چاہیے کہ جو مرد عورتیں عاقل بالغ ہوں تو ان کا نکاح کر لینا چاہیے. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی لڑکا یا لڑکی جوان ہو جائے اور بالغ ہو جائے تو ان کے نکاح کرنے میں دیر نہ کی جائے، اور جب اس کے جوڑ کا رشتہ مل جائے تو نکاح کر لینا چاہیے. اب یہاں ہمارے معاشرے کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو نکاح کو ہم نے بہت زیادہ مشکل کر دیا ہے. کس وجہ سے؟ کہ بھائی پہلے لڑکا اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے، اپنے لیے مکان بنائے، اپنے لیے کچھ اسباب تجارت قائم کرے، یا ملازمت ہو یا کوئی تنخواہ ہو، معقول اس کو وظیفہ ملے، پھر اس کے بعد اس کا نکاح ہوگا. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ابھی لڑکی کی یا لڑکی کی پڑھائی جاری ہے اور وہ پڑھ رہے ہیں، ابھی جو ہے نا ان کی پڑھائی مکمل ہوگی تو پھر اس کے بعد نکاح ہوگا. پڑھنا پڑھانا نکاح نہیں روکتا پڑھنے پڑھانے سے، اور نکاح کی ایک عمر ہوتی ہے، اس عمر کے اندر اگر نکاح کر لیا جائے گا تو انسان بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے. اور اسی طرح جو ہے نکاح یہ انسان کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے کہ بغیر نکاح کے انسان ادھر ادھر تاک جاگ میں لگا رہتا ہے، بد نظری کرتا ہے، وسوسے اور خیالات پیدا ہوتے ہیں، اور انسان کے دل کے اندر گناہوں کے داعیے آتے رہتے ہیں. نکاح کرنے سے ان ساری چیزوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے.
وہی جو گناہ کے لیے اس کے دل کے اندر جو خواہشات ابھر رہی ہیں وہ جائز طریقے سے اور جائز مقام پر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر پورا کرے گا تو وہ دین بن جاتا ہے۔ تو اس لیے نکاح کرنا، اللہ جل شانہ نے قرآن مقدس کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو مرد عورتیں بے نکاحی ہیں ان کا نکاح کر دیا کرو، اور تمہارے جو غلام ہیں، لونڈیاں ہیں جو نکاح کی صلاحیت رکھتی ہیں ان کی بھی نکاح کر لیا کرو، اور ان کو بھی نکاح کی اجازت دو۔ اور جو لوگ مفلس ہیں، غریب ہیں، نادار ہیں، نکاح نہیں کر سکتے، ان کو اللہ جل شانہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا کہ یہ نکاح کرنے سے انسان مالدار بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ جل شانہ تو بڑے فیاض والے اور سخی ہیں، اور سب کی حالت کو وہ خوب جانتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آ کر اپنی مفلسی کا حال بیان کیا، تو آپ نے فرمایا کہ نکاح کرو۔ آپ نے ایک نکاح کیا، کچھ عرصے کے بعد آیا تو پھر وہی مفلسی کا آپ نے تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ آپ کو نکاح کا حکم دیا، تو اس نے دوسرا نکاح کیا۔ پھر بھی اس نے اپنی مفلسی کا کچھ دنوں کے بعد آ کر ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیسرے نکاح کا کہہ دیا۔ اب یہ شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، ایک نکاح کیا ابھی تک کچھ نہیں ہوا، دوسرا نکاح کیا کچھ نہیں ہوا، تیسرا نکاح کیا پھر بھی کچھ نہیں ہوا، اب جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی چوتھا نکاح بھی کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نکاح کرو، اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ چوتھا نکاح کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اس کو غنی کر دیا اور وہ مالدار ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اس نکاح کی برکت سے اس کو مالدار بنایا۔ اور انسان جب پہلے اپنے کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب نکاح کرتا ہے تو وہ دو آدمیوں کے کھانے کا انتظام اللہ رب العزت اس کو کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اور جب اس کے بچے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت اس کو 3 اور 4 آدمیوں کے کھانے کا انتظام کرنے کی بھی توفیق دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے نکاح کو نکاح سمجھنا چاہیے، اور اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت نے جو اس نکاح کے اوپر برکات رکھی ہیں، رحمتیں رکھی ہیں، جو انعامات رکھے ہیں، وہ پورے کے پورے بندے کو حاصل ہو جائیں۔ اسی طرح نکاح کے متعلق اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، نکاح کرو اپنی پسند کی عورتوں سے، چاہے 2 کے ساتھ، 3 کے ساتھ یا 4 کے ساتھ۔ یعنی آپ نے سب سے پہلے ایک کا لفظ یہاں استعمال ہی نہیں کیا، فرمایا کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو ان کے ساتھ نکاح کرو، مثنا 2، وثلاثہ 3، ورباع 4۔ ایک کا تو ذکر ہی نہیں ہے سرے سے، لیکن فقہاء نے، علماء نے ہماری آسانیوں کے لیے کہ اگر تم نے ایک نکاح کر لیا ہے اور اسی پر اکتفا کرتے ہو تو یہ بھی تمہارے لیے جائز ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ معاشرے کے اندر انسان کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ جب وہ اپنی بیویوں کے درمیان جو ہے مساوات قائم کر سکتا ہے اور ان کے ساتھ اچھا معاملات اور اچھے طریقے سے سلوک قائم کر سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ 2 نکاح کرے، 3 کرے، 4 کرے، اور جتنے زیادہ نکاح ہوں گے، 4 نکاح ہوں گے، اتنی ہی زیادہ برکات ہوں گی، اتنی ہی زیادہ اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوں گی۔ اور فرمایا کہ نکاح ہی کی ذریعے سے برکت آتی ہے اور نکاح ہی کی ذریعے سے رحمت آتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو 2 کا لفظ فرمایا کہ دوسرا نکاح، تو یہ دوسرا نکاح ہمارے معاشرے کے اندر ایک عورت دوسری عورت کو پسند نہیں کرتی ہے کہ میں اکیلی ہی اس شوہر کی ملکیت میں رہوں اور دوسری اس کی ملکیت میں نہ آئے اور اس سے وہ نکاح نہ کرے، اور اگر کر بھی لیتا ہے تو لوگ اس کو تانے دے دے کر اس کا جینا دوبر کر دیتے ہیں۔
اور معاشرہ بھی نہیں چھوڑتا، اور جو عورتیں پہلے سے نکاح میں ہوتی ہیں وہ بھی اپنی شوقنوں کو برداشت نہیں کرتی۔ لیکن ایسا نہیں ہے، دیکھیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے نکاح کیے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ کی 11 بیویاں تھیں، دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ کی 9 بیویاں تھیں، اور آپ ہر ایک بیوی کے درمیان مساوات قائم کرنے والے تھے، اور تمام بیویاں اپنی اپنی جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ بھی خوش تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی خوش تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ہر بیوی کے لیے اس پر راضی تھے اور خوش تھے۔ لیکن بعض باتیں ہوتی ہیں جو عورتوں کے درمیان ہوتی ہیں اور جن کی وجہ سے مسائل بنتے ہیں، اگر انسان اپنے کھانے میں دوسرے کو شریک کرے تو اللہ اس کے اندر برکت ڈالتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے نکاح میں دوسری عورت کو برداشت کرے گی تو اللہ اس کے نکاح کے اندر برکت پیدا کرے گا، اسے بھی اللہ رب العزت نوازے گا، اور پہلے سے زیادہ انعامات اس کے اوپر نازل ہوں گے۔ اور اگر وہ برداشت نہیں کرے گی تو جو اللہ کی رحمت آنے والی ہے وہ بھی رک جائے گی۔ تو اس لیے جو لوگ جو ہے وہ 2 نکاح کرتے ہیں، 3 نکاح کرتے ہیں اور اس کی طاقت رکھتے ہیں، تو ان کو تو چاہیے کہ وہ 2 نکاح کریں، 3 نکاح کریں، 4 نکاح کریں۔ اور معاشرے کے اندر بہت ساری بیوہ عورتیں ہیں، مطلقہ عورتیں ہیں، اور بہت ساری ایسی عورتیں بھی ہیں جو بیٹھے بیٹھے کنواری ہونے کی صورت میں بھی ان کے بال سفید ہو چکے اور انہیں کوئی بیاہ کر نہیں لے جاتا، اس لیے کہ وہ بیچارے غریب ہیں، ان کے پاس کچھ ہے نہیں ہے دینے کے لیے، تو وہ ان کے ساتھ نکاح کرنا، امداد کی نیت سے نکاح کرنا، اور اس نیت سے نکاح کرنا کہ میں ان کے ساتھ تعاون کرنے والا بن جاؤں، میں ان کے ساتھ جو ہے یہ میرے کھانے میں، میرے لقمے میں، میری اس چیز میں شریک ہو جائیں، اور اللہ کی رحمت اور برکت اس نکاح کے ذریعے مجھ پر نازل ہو، تو اس نیت سے نکاح کرنا۔ اور جس آدمی کے پاس طاقت ہو، مساوات قائم کر سکتا ہو، تو اسے تو چاہیے کہ وہ 2 نکاح کرے، 3 نکاح کرے اور 4 نکاح کرے، اس لیے کہ پوری دنیا کے اندر عورتوں کی تعداد مردوں کی بنسبت بہت زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بھی مردوں کے لیے عورتوں کا جو انتخاب کیا ہے وہ 1 بیوی، 2 بیویاں، 3 بیویاں اور 4 بیویوں تک رکھا ہے، لیکن یہ حق بیوی کو نہیں دیا کہ وہ 2 مرد کر سکتی ہے، 3 مرد کر سکتی ہے، 4 مرد کر سکتی ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اس کی وجہ سے اس کے دینی کام کے اندر بھی خلل واقع ہوگا، جسمانی طاقت اور روحانی طاقت کے اندر بھی نقصان پیدا ہوگا، اس کے اندر اس کا دینی بھی نقصان ہے، دنیاوی بھی نقصان ہے۔ اس لیے اللہ نے عورت کو اس کی اجازت نہیں دی، اور مرد کو اس کی اجازت دی ہے کہ اس کے اندر اس کا دنیا کا فائدہ بھی ہے اور آخرت کا فائدہ بھی ہے۔ عرب لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ کوئی آدمی اگر ایک بیوی پر اکتفا کرنے والا ہے تو اس سے جب پوچھتے ہیں کہ بھائی تم نے کتنے نکاح کیے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک ہی نکاح کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہاذا مسکین، یہ تو بڑا مسکین آدمی ہے، بڑا محتاج آدمی ہے، یہ ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنے والا آدمی ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ جو اپنے پاس طاقت رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، اور جن کو اللہ رب العزت نے حوصلہ دیا ہے، ہمت دی ہے، مساوات قائم کر سکتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ 2 نکاح کریں، 3 کریں، 4 کریں، اور ان کے درمیان مساوات قائم کریں۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اپنی لذت کو، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اگر یہ نکاح کریں گے تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر دینی امور کے مصلحت کو پورا کرنے کے لیے اور دینی کام کو پورا کرنے کے لیے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اگر صحیح نیت کے ساتھ اگر آدمی 2 سے نکاح کرے گا، 3 سے نکاح کرے گا، 4 سے نکاح کرے گا، تو اللہ اس کو پورا کرنے کا بھی اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگر وہ مساوات، اس کو پتہ ہے کہ میں مساوات نہیں کر سکتا ہوں، میں ان کے درمیان جو ہے نا کوئی طاقت اور قدرت نہیں رکھتا کہ میں ان کو کچھ دے سکوں، تو پھر جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ ایک ہی بیوی پر اکتفا کرے، پھر ایک سے زیادہ نہ کرے۔ اس لیے
کہ جب وہ مساوات نہیں قائم کر سکتا اور ان بیویوں کے درمیان ان کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتا تو پھر جو ہے وہ ایک ہی بیوی کو اپنے نکاح میں رکھے۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو واقعی مسکین ہیں، کہ ان کے اندر طاقت اور قدرت نہیں ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے طاقت اور قدرت دی ہے، جن کو اللہ نے مساوات کی ہمت دی ہے، جو مساوات قائم کر سکتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے اس حکم کو پورا کریں۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ۔ پھر کوئی اگر بیوی مر جائے تو اس کے بعد پھر اور دوسری کر لے، پھر کوئی مر جائے پھر اس کے بعد اور دوسری کر لے، تو اس طرح لیکن 4 عورتوں کو بیک وقت ایک نکاح میں اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے ایک مرد، اور یہ اس کے لیے جائز بھی ہے، حلال بھی ہے، اس صورت میں کہ جب وہ ان کے درمیان مساوات قائم کرنے والا اور طاقت اور قدرت رکھنے والا اور ان کا نان نفقہ پورا کرنے والا اور ان کے حقوق کو ادا کرنے والا ہے، تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ 4 نکاح کرے اور 4 بیویوں کو اپنے نکاح میں رکھے، یہ اس کے لیے جائز ہے۔ اور جو آدمی نہیں کر سکتا اس کے لیے وہی پہلا فارمولہ ہے کہ وہ ایک ہی پر اکتفا کرے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ سب کو اللہ کے احکامات اور نبی کے طریقے پر صحیح طریقے سے سوچ سمجھ کر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔